اس تفصیلی جائزے میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی 150 سال پرانی فلسفیانہ شاہکار کتاب پر روشنی ڈالیں گے جس نے ہمارے آج کے جدید معاشرے اور بھیڑ کی نفسیات کو بالکل ٹھیک پہچان لیا تھا۔ فریڈرچ نیچے کی مشہور زمانہ کتاب 10 اسپوک زیراتھسٹرا ذہنی آزادی اور انسانی ارتقاء کا ایک انتہائی طاقتور راستہ دکھاتی ہے۔ ہم سب ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز انسان کو کسی نہ کسی بھیڑ کا حصہ بنانے پر تلی ہوئی ہے، مگر یہ کتاب اس بھیڑ سے باہر نکلنے کا ایک انوکھا فلسفہ پیش کرتی ہے۔ ذرا اس بات پر گہری سوچ بچار کیجئے کہ جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں، جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں، یا کامیابی کے جو معیار ہم نے طے کیے ہوئے ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے اپنے ہیں؟ یا یہ محض سوشل میڈیا کی اسکرینز پر ملنے والی تصدیق اور انجان لوگوں کے طے کردہ معیار کے مطابق گزاری جانے والی ایک کرائے کی زندگی ہے؟ کیا کبھی کسی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں وہ سرد لہر محسوس ہوئی ہے جو تب اٹھتی ہے جب اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری پوری زندگی تو صرف دوسروں کی خواہشات پر کھڑی رہی ہے؟ اس عظیم معقولے پر غور کیجئے جو دراصل اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ زراتھسٹرا کے مطابق انسان ہونا کوئی آخری منزل نہیں ہے، انسان تو اصل میں ایک پل ہے، ایک رسی ہے۔ انسانی ارتقاء کا یہ سفر انتہائی خطرناک ہے، بالکل ایک ایسی رسی پر چلنے کے برابر جو ایک گہری کھائی کے اوپر تنی ہو، جہاں نیچے بھیڑ اور روایت کا اندھیرا ہے۔ لیکن خود کو بہتر بنانے کے لیے اس خطرناک رسی پر چلنا بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان اہم باتوں پر کیسے گفتگو کریں گے۔ معاشرے کا بوجھ، خدا کی وفات کا تصور، اوبرمنش کی طرف سفر، روح کے 3 مراحل، آخری انسان اور آخر میں امور فاتی اور تقدیر۔ پہلا حصہ، معاشرے کا بوجھ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے وقت سے ہی ہمارے کندھوں پر جو بھاری بوجھ ڈال دیا جاتا ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے سے کیسے روکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایک نہ دکھنے والے بیک پیک کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس میں کیا بھرا ہوتا ہے؟ معاشرے کی روایات اور لوگوں کی توقعات کا بوجھ۔ ایک اچھا اور فرما بردار انسان بننے کی لگاتار کوشش دراصل انسانی آزادی کو پوری طرح دبا دیتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بوجھ انسان کا اپنا ہوتا ہی نہیں، پھر بھی ساری زندگی اسے ڈھو کر ہم معاشرے کے مطابق ڈھل جانے کی تکلیف دہ کوشش میں گزار دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ، خدا کی وفات کا تصور۔ زراتھسٹرا جب 10 سال تک پہاڑوں میں تنہا رہنے کے بعد واپس آتا ہے تو ایک بہت عظیم اور خوفناک تبدیلی کا اعلان کرتا ہے۔ یہاں جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ خدا مر چکا ہے کا یہ مشہور جملہ کوئی خوشی سے لگایا گیا نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک وارننگ تھی، ایک خوفناک تصویر۔ جب سائنس اور روشن خیالی کا انقلاب آیا تو صدیوں پرانے اخلاقی سہارے دم توڑ رہے تھے۔ یہ کسی مخصوص ہستی کی موت کا جشن نہیں، بلکہ اس بنیادی اخلاقی ڈھانچے کے بکھرنے کا اعلان تھا جس پر پوری انسانیت ٹکی ہوئی تھی۔ اور جب پرانی اقدار اور سہارے گرتے ہیں تو انسان کو نائلزم یا نہلزم کے ایک خوفناک خلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس فری فال میں گرتے ہوئے انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں بچتا جو بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اب یا تو انسان اس بے مقصد سمندر میں ڈوب کر رہ جائے گا، یا پھر زندہ رہنے کے لیے اسے اپنے مقصد اور اپنی نئی اقدار خود تخلیق کرنی ہوں گی۔ تیسرا حصہ، اوبرمنش کی طرف رسی کا سفر۔ اس خلا سے نکلنے کے لیے جس مشکل راستے پر چلنا پڑتا ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ مثال چیزوں کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ جب بھی کوئی فرد بھیڑ سے نکل کر عظمت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جسے یہاں رسی پر چلنے والا دکھایا گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جوکر اچانک سامنے آ جاتا ہے جو مذاق اڑاتا ہے اور اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جوکر دراصل ہمارا معاشرہ، بھیڑ اور وہ روایتیں ہیں جو ایکسیپشنل لوگوں کو کبھی آسانی سے آگے نہیں نکلنی دینا چاہتی۔ بھیڑ ہمیشہ نئی سوچ سے خوفزدہ رہتی ہے۔ اس پرخطر سفر کا آخری مقصد اوبرمنش یا سپرمین بننا ہے، پر یاد رکھیے یہ کسی اڑنے والے جادوگر کی بات نہیں ہو رہی، یہ انسانی شعور کی ارتقائی منزل ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں انسان معاشرے کی اندھی تقلید کو ٹھکرا کر اپنے اصول خود بناتا ہے اور بھیڑ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، روح کے 3 مراحل۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے روح کو جن تکلیف دہ تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، آئیے اس انتہائی مشہور نفسیاتی ڈھانچے پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ سفر کیسے آگے بڑھتا ہے۔ پہلا مرحلہ اونٹ کا ہے، جو سر جھکا کر معاشرے کے بوجھ کو تسلیم کرتا ہے اور لاد لیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب روح شیر بنتی ہے، جو معاشرے کے "تو یہ کرے گا" نامی اژدہا سے بغاوت کر کے نعرہ لگاتی ہے کہ میں کروں گا، مگر شیر صرف تباہی لاتا ہے، وہ کچھ نیا نہیں بنا سکتا۔ اس لیے آخر میں روح کو بچہ بننا پڑتا ہے،
جو ماضی کی ہر رنجش سے آزاد ہو کر ایک بالکل نئی تخلیق شروع کرتا ہے۔ اگر ہم 150 سال پرانے اس فلسفے کو جدید سائنس اور نفسیات سے جوڑ کر دیکھیں تو حیران کن مماثلت ملتی ہے۔ کارل یونگ کی انڈیویجویشن تھیوری کو ہی لے لیجئے، بالکل میچ کرتی ہے۔ اونٹ بننا اصل میں ہمارے دماغ کا وہ راستہ ہے جس میں کم سے کم مزاحمت ہوتی ہے۔ ہمارا ایمگڈالا ہمیں سماجی گوئیکاٹ سے ڈراتا رہتا ہے۔ شیر بننے کے لیے نیورو پلاسٹیسٹی کی مدد سے پرانی عادات اور راستوں کو توڑنا پڑتا ہے جو واقعی تکلیف دہ ہوتا ہے، تاکہ بالآخر انسان اپنے ٹرو سیلف یعنی بچے جیسی تخلیقی سطح تک پہنچ سکے۔ 5واں حصہ، آخری انسان۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ان رکاوٹوں کی طرف جو انسانوں کو ان کی بہترین صلاحیتوں تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ معاشرے میں کچھ ایسے نظریات اور لوگ ہوتے ہیں جنہیں کتاب میں زہریلی مکڑیاں یا ٹرینچولاس کہا گیا ہے۔ یہ بظاہر تو مساوات اور انصاف کا ڈھول پیٹتے ہیں، لیکن اگر ان کی نفسیاتی سرجری کی جائے تو ان کے پیچھے صرف حسد اور انتقام چھپا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو کچھ عظیم تخلیق نہیں کر سکتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ محنت کرنے والوں کو بھی کھینچ کر عام لوگوں کی سطح پر گرا دیا جائے۔ آج کل کا ماڈرن کینسل کلچر اور وکٹم ہوڈ کی ذہنیت اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ذرا ان دو انتہائی مختلف ذہنیتوں کا موازنہ تو کیجیے۔ ایک طرف اوبرمینش ہے جو خطرات کو قبول کر کے ستاروں کی طرف دیکھتا ہے، اور دوسری طرف ہے آخری انسان۔ آخری انسان کو صرف آرام چاہیے، سستی تفریح، نرم صوفہ اور بالکل محفوظ زندگی۔ وہ تکلیف اور مشکلات سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس نے واقعی جینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو سوچئے، کیا جدید دور کی یہ آرام طلبی اور ہر طرح کے رسک سے بچنے کی خواہش اصل میں ایک روحانی موت نہیں ہے؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ ول ٹو پاور یا ارادہ طاقت کے تصور کو تاریخ میں نہایت غلط سمجھا گیا، خاص طور پر جن لوگوں نے اسے طاقت کے زور سے جوڑا۔ اس کا مطلب دنیا پر حکمرانی کرنا یا ظلم ڈھانا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ سیلف ماسٹری یعنی خود پر حکمرانی کرنے کا نام ہے۔ یہ اپنے اندر کے درندوں کو فتح کرنے اور اپنی خواہشات کو ایک تخلیقی آگ میں بدلنے کا جذبہ ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، امورفاتی اور تقدیر۔ آخر میں ہم ایک ایسی عظیم فلسفیانہ کسوٹی کی طرف آتے ہیں جو اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ ذرا اس خوفناک تجربے کا تصور تو کیجیے جسے ایٹرنل ریٹرن کہا گیا ہے۔ اگر آج کوئی بھوت آپ کے پاس آئے اور اعلان کرے کہ جو زندگی اب تک گزاری گئی ہے اسے ایک بار نہیں بلکہ انگنت بار بالکل اسی ترتیب سے دوبارہ جینا پڑے گا، ہر آنسو، ہر مسکراہٹ، ہر غلطی بنا کسی تبدیلی کے لامتناہی دور میں واپس آئے گی، اس خیال کو سن کر آپ کے ذہن میں خوف پیدا ہوگا یا آپ اسے خوشی سے قبول کریں گے؟ اس سب سے مشکل ٹیسٹ کو پاس کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ایمورفیٹی یعنی تقدیر سے محبت۔ اس کا مطلب حالات کے آگے روتے ہوئے ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اپنے ماضی کے پچھتاووں سے پوری طرح آزاد ہونا ہے۔ جب روح ہر تکلیف، ہر غم اور ہر خوشی کو اس طرح قبول کر لے جیسے اس نے خود انہیں چنا ہو، تو بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور ہر تکلیف ایک خوبصورت رقص میں ڈھل جاتی ہے۔ اس گفتگو کا اختتام ہم ایک انتہائی گہرے سوال پر کرتے ہیں۔ اگر واقعی اس وجود کو ہمیشہ کے لیے دہرانے پر مجبور کیا جائے تو کیا یہ لامتناہی دور ایک سزا محسوس ہوگی یا اسے سب سے بڑی نعمت سمجھا جائے گا؟ اس سوال پر تھوڑا غور کیجیے، کیونکہ یہ آپ کی گزاری جانے والی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی سچی کوشش ہے۔ اپنی انوکھی راہ اور حقیقی تخلیق کو تلاش کیجیے تاکہ آپ کا سفر بھیڑ کا محتاج نہ رہے۔ بھیڑ کے راستے پر چلنا بے حد آسان ہے، مگر دوستو، خود کو پانا ہی اصل عظمت ہے۔